بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین، آج میں جس موضوع کو شروع کرنے لگا ہوں بہت کم حضرات اس موضوع کو بیان کرتے ہیں۔ وہ موضوع کیا ہے؟ وہ ہے وصال رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میری کوشش ہوتی ہے کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں ہر موضوع کو پایہ تکمیل تک پہنچایا جائے۔ آپ حضرات سے میری درخواست ہے کہ یہ موضوع شروع سے لے کر آخر تک مکمل سنیں۔ یہ موضوع مختلف پارٹس کی صورت میں بیان کیا جائے گا، کیونکہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخری دنوں میں بھی امت کو بہت سارے سبق دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام سنتیں اور نصیحتیں قابل عمل ہیں اور قابل ذکر ہیں۔ دیکھیے، کائنات میں جتنے انسان آئے یا آ رہے ہیں یا آئیں گے، ہر کسی نے مرنا ہے۔ جو آئے وہ چلے گئے، جو آ رہے ہیں وہ جائیں گے۔ دنیا کی زندگی میں دوام اور ہمیشگی نہیں ہے، چند دن کی عارضی زندگی ہے۔ چاہے کوئی ولی ہے، چاہے کوئی قطب ہے، چاہے کوئی ابدال ہے، چاہے کوئی بزرگ ہے، چاہے کوئی صحابی ہے، چاہے کوئی تابعی ہے، چاہے کوئی مصنف ہے، چاہے کوئی مؤرخ ہے، چاہے کوئی مفسر ہے، چاہے کوئی محدث ہے، چاہے کوئی خطیب ہے، چاہے کوئی عالم ہے، چاہے کوئی وقت کا پیغمبر ہے یا سارے نبیوں کا سردار ہے، چاہے کوئی بادشاہ ہے، چاہے کوئی غریب ہے، یا ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہیں، ہر کسی کو دنیا سے جانا ہے۔ موت سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ میں خود نہیں کہتا، بلکہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، اِنَّکَ مَیِّتٌ وَإِنَّهُم مَیِّتُونَ۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے بھی دنیا سے چلے جانا ہے اور ان لوگوں نے بھی دنیا سے چلے جانا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات برحق ہے۔ یہ ایک الگ موضوع ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موت آ جانے کے بعد بھی اپنے روضہ اقدس میں زندہ ہیں، اور ہر مومن و مسلمان کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی قبر اطہر میں حیات اور زندہ ہیں۔ وہ زندگی اور ہے، دنیا کی زندگی اور ہے۔ وہ برزخ کی زندگی ہے، یہ دنیا کی زندگی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الانبیاء احیاء فی قبورہم وفی روایت یرزقون۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انبیاء اپنی قبروں میں حیات اور زندہ ہیں، قبروں میں نماز پڑھتے ہیں اور ان کو جنت سے رزق بھی پہنچایا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رأیت موسیٰ یصلی فی قبرہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معراج والی رات میں نے دیکھا، وہ قبر میں نماز پڑھ رہے تھے۔ لہذا انبیاء علیہم السلام اپنی قبروں میں حیات اور زندہ ہیں۔ باہر کیف چلتے ہیں آج کے موضوع کی طرف۔ یاد رکھیں، حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ربیع الاول کے مہینے میں ہوئی اور سوموار کے دن ہوئی۔ تاریخ ولادت میں علماء کا اختلاف ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں 2 ربیع الاول تھی، بعض علماء کہتے ہیں 9 ربیع الاول تھی، اور بعض کہتے ہیں 12 ربیع الاول تھی، اور وفات کے دن میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات 12 ربیع الاول کو سوموار کے دن ہے اور زوال کے وقت ہے۔ سفر کی 29 تاریخ تھی۔ حضور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کا جنازہ پڑھانے کے لیے تشریف لے گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر میں شدید درد تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 13 دن تک بیمار رہے یا 14 دن تک بیمار رہے۔ 2 دن سفر المظفر کے 29 اور 30 اور 12 دن ربیع الاول کے، تو یہ کل 14 دن بن گئے۔ اور اگر مہینہ 29 کا ہو تو پھر 1 دن سفر کا اور 12 دن ربیع الاول کے، یعنی کل 13 دن بیمار رہے۔
زندگی کے آخری دنوں میں سر کا شدید درد رہا اور پھر بخار ہونا شروع ہو گیا۔ بخار آہستہ آہستہ بڑھتا چلا گیا۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان بیماری کے دنوں میں بخار سخت ہونے کے باوجود، سر میں شدید درد ہونے کے باوجود مسجد نبوی میں آنا نہیں چھوڑا۔ مسجد نبوی میں برابر تشریف لاتے رہے اور صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کو برابر جماعت کرواتے رہے۔ لیکن یہ بیماری کے دن شروع ہونے سے پہلے کی بات ہے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کی مجلس میں تشریف فرما تھے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے میرے صحابہ، میرے قریب آ جاؤ۔ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم قریب آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے رب نے قرآن کی ایک سورت نازل فرمائی ہے، میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو تلاوت کرتا ہوں، تم میرے سامنے بیٹھ کر تلاوت سنو۔ سبحان اللہ، کتنے خوش قسمت تھے صحابہ کہ پڑھنے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے تھے اور سننے والے صحابہ ہوتے تھے۔ رحمت کائنات جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کی مجلس میں تشریف فرما ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میرے صحابہ، آج میرے رب نے قرآن کی ایک سورت نازل فرمائی ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین سننے کے لیے متوجہ ہو جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی سورت پڑھتے ہیں، سورہ نصر، جس کا ترجمہ یہ ہے، رب کائنات فرماتے ہیں، اے میرے نبی، جب اللہ کی مدد آپ کے پاس آ جائے، فتح و نصرت آپ کے پاس آ جائے اور آپ لوگوں کو دیکھیں کہ فوج در فوج اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، کہیں سے پوری بستی ایمان لانے کے لیے آ رہی ہے، کہیں سے 10 آدمی کلمہ توحید پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں، کہیں سے 100 آدمیوں کا گروہ کلمہ توحید پڑھنے کے لیے آ رہا ہے۔ جب آپ کے پاس نصرت آ جائے، جب آپ کے پاس فتح آ جائے، لوگ فوج در فوج اسلام میں داخل ہونے لگ جائیں، تو آپ کے ذمے 2 کام ہیں۔ پہلا کام، فسبح بحمد ربک، میری تسبیح بیان کریں جو حمد کے ساتھ ملی ہوئی ہو، واستغفرہ، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے استغفار کریں، سبحان اللہ پڑھیں، یعنی ایسی تسبیح کریں جس کے ساتھ حمد ملی ہوئی ہو، اللہ اللہ کریں، انہ کان توابا، اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کرنے والے ہیں، اللہ اپنے بندوں کی طرف رجوع کرنے والے ہیں۔ جب قرآن پاک یہ صورت صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے سامنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑھی تو سارے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی زبان عربی تھی، ترجمہ پوچھنے کی ضرورت پیش نہیں آئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھتے چلے گئے، صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم سنتے چلے گئے، سمجھتے چلے گئے۔ سارے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم خوش ہو گئے کہ فتح کی خوشخبری آ گئی، نصرت کی بشارت آ گئی اور اللہ کی طرف سے کامیابیوں کی خوشخبری آ گئی ہے۔ سارے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم خوش ہیں، سب کے چہروں پر خوشی کے آثار ہیں۔ لیکن ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ ایسے ہیں جو ایک کنارے میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں، وہ صحابی رو رہے ہیں، ان کی آنکھوں سے آنسو ایسے جھڑ رہے ہیں جیسے موتی جھڑ رہے ہوں۔ سارے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ خوش ہیں، اس ایک صحابی کی طرف دیکھتے ہیں تو وہ رو رہا ہے، اور وہ سارے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، انظروا الی ھذا الشیخ، دیکھو تو صحیح اس بوڑھے کی طرف، یہ کیوں رو رہا ہے؟ یہ رونے والا کون تھا؟ یہ یار غار ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ رو رہے تھے۔ صحابہ کرام جا کر عرض کرتے ہیں، اے ابو بکر صدیق، آج تو خوشی کا دن ہے، آج اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں یہ صورت نازل فرمائی ہے اور اللہ تعالیٰ نے فتح کی خوشخبری دی ہے، اللہ تعالیٰ نے نصرت اور کامیابیوں کی خوشخبری دی ہے، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ یہ رونے کا مقام نہیں، یہ تو خوشی کا مقام ہے۔ لیکن حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ صحابہ، تم تو خوش ہو رہے ہو،
یہ خوش ہونے والی بات نہیں ہے، یہ غم والی بات ہے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں، ابو بکر آپ ہمیں سمجھائیں، ہمیں تو یہ راز سمجھ نہیں آیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے پاس فتح آ جائے، آپ کے پاس کامیابی آ جائے، آپ لوگوں کو دیکھیں کہ زیادہ سے زیادہ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، تو میرے سامنے استغفار کریں، ذکر اذکار کریں، اللہ اللہ کریں، اس میں تو خوشی کی بات ہے، پریشان ہونے کی تو کوئی بات نہیں۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فراست پر قربان جائیں، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سمجھ پر قربان جائیں، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عقل پر قربان جائیں، آپ کی فہم و فراست پر قربان جائیں، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دانائی پر قربان جائیں۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے صحابہ میں تمہیں راز کی بات بتاؤں، یہ ہنسنے کا مقام نہیں ہے، یہ تو رونے کا مقام ہے۔ یہ صورت اللہ تعالیٰ نے نازل فرما کر ہمیں سمجھا دیا ہے، اے لوگو تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کام مکمل ہونے والا ہے۔ اللہ کہتے ہیں، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تیرا کام مکمل ہونے والا ہے، اب آپ اللہ اللہ کریں اور استغفار کریں، توبہ کریں، اب آپ کا کام مکمل ہو گیا ہے، آپ دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ہم حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دانائی اور فراست پر حیران ہو گئے۔ اس وقت ہمیں یہ معلوم ہوا تو ہمارے ذہن یکدم بدل گئے کہ اوہو ہم تو غلط سمجھ رہے تھے، لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحیح سمجھا ہے۔ معزز ناظرین و سامعین کرام، اس سے اگلا حصہ دوسری ویڈیو میں بیان کیا